ہے تو اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دے. جی, اور اگر صحیح ڈائریکشن میں جاؤ گے تزکیہ راستے میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ انہوں نے زنجیر خود پیروں میں ڈالی ہے ہمارے, کہ جب پہلے میں ابو بکر صدیق بنوں گا تب کہیں جا کے دنیا میں کسی کو کہوں گا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. سر اگر بندہ خود ہی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو وہ آگے کس کو بتاتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک اچھا کام خود نہیں کرتے ہو تو لوگوں کو تو کہو کہ وہ اچھا کام کریں. یہ حدیث کیوں نہیں پہنچی آپ تک؟ ہم نے نہیں سنی. آپ سن لی, آگے پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, کہ اگر آیت کا ایک حصہ بھی آتا ہے نا تو آگے پہنچا. یہ تو نہیں کہا پہلے قرآن حفظ کرو گے تب کہیں جا کے ایک آیت کا حصہ آگے بتاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں تو پھر ہمیں تو اچھی مثال نہ ملتی. انہوں نے سب کام کر کے ہمیں دکھائے ہیں, اچھی جو تعلیمات ہیں نیک کام انہوں نے کیے ہیں, تو انہیں سے ہمیں سبق ملا ہے کہ آگے اچھے کام کریں. جی, ہم خود ہی پورے کام کریں گے اور دوسرے کو کہوں گی تم اچھا کرو تو سر یہ تو پھر ایسا کرتے ہیں اچھی باتیں کرنا بند کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب تو ابھی تک مومنین نہیں ہوئے. تو آپ پھر کیا کریں, ڈانس پارٹی تو نہیں کریں گے نا. بیٹا بات سنیں غور سے, یہ شیطان کی چالیں ہیں, اس پہ کیوں میں آپ کو حدیث سنائی ہے آپ نے آرگیو کر دی ہے. آپ کو میں نے حدیث سنائی ہے ابھی. ہاؤ کین یو آرگیو اگینسٹ حدیث آف دا فلسفی کہ بھلائی روک دیں گے ہم؟ بھلائی نہیں رکے گی, بھلائی مسلمان سے جاری رہے گی. اگر ایک کام اچھا نہیں کر رہے ہو تو لوگوں کو تو کہہ دو کہ اچھا کام کر لیں. بلغوا عنی ولو آیا, پورا قرآن نہیں آتا, آدھی آیت تو آگے پہنچاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ تہیہ کرتے ہیں نا کہ میں نے بھلائی آگے پہنچانی ہے تو آپ کی برائیاں خود ہی ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. ظاہر ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ خود آپ برائی کام برا کرتے ہیں, ہمیں اچھائی کی دعوت دیتے ہیں, تو اس دعوت کی وجہ سے پریشر آتا ہے پرسنالٹی پہ, پرسنالٹی امپروو ہونا شروع ہوتی ہے. مولوی صاحب چاہے یا نہ چاہیں وہ 100 گناہ ایسے کر نہیں سکتے بیکاز وہ مولوی صاحب ہے. پریشر ہوتا ہے آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے اوپر, آپ دعوتی میں آ ہی نہیں رہے. دعوت کا مطلب ہے لوگوں کو امر بالمعروف کے اوپر آئیں گے تو سوچیں کتنے بڑے ایٹریبیوٹ بنیں گے. ابھی خالی دعوت ہی آپ کو ایٹریبیوٹ ڈیولپ کرنا شروع کی. اگر آپ امر بالمعروف میں آئیں گے تو ایٹریبیوٹس کس لیول کے آنے شروع ہو جائیں گے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام انسانوں کو کچھ احکامات کلیئرلی دے دیے ہوئے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, اس کو کسی اور طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش مت کریں اس وقت, ورنہ آپ بھلائی روکنے کی مشینیں بن رہے ہیں, بھلائی پھیلانے کی مشینیں بنے. آپ کے مومن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ مجھے بتا دیں گے یار جھوٹ نہ بولا کر. بولیں گے تو پھر بھی, ورنہ تو ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ بچوں کو تو کلمہ پڑھانا پڑے گا, نماز پڑھانی پڑے گی. پورے کے پورے بچے کا دین بنا دیا ہم نے. ہماری اوقات کیا ہے آپ کے فلسفے کے مطابق کہ ہم نے ایک مسلمان کریٹ کرنا. میں کوئی پرفیکٹ مسلمان ہوں جو ایک بچے کو میں دعوت دے رہا ہوں بیٹا کلمہ پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. Why? How dare I bring a child in this world when I'm not a perfect Muslim? کیا صرف پرفیکٹ مسلمانوں کو شادی کی اجازت ہے؟ پورے انسان کا دین مرتب ہو رہا ہے اس کے گھر کے اندر, اس کے لیے حرام تو نہیں ہے نا بچے پیدا کرنا, شادی کرنا, نو. تو یہ فلسفہ اپنے منہ پہ ہی گر جاتا ہے کہ آپ بھلائی کرنی ہے, تھوڑی سی ہے تو تھوڑی سی آگے پہنچائے, زیادہ ہے زیادہ پہنچائے آگے. اگر آپ برائی کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بھلائی کے داعی نہیں ہیں, وہ تو آپ ہیں, وہ تو آپ رہیں گے. سو آپ سب کے سب ایک لابی میں آ کے طاقت میں آ جائیں گے؟ نہیں, سب نہیں آئیں گے, تھوڑے سے آئیں گے, مگر دعوت تو سب کو دوں گا نا. سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا پتا میں اور آپ نہ آئے, ہمارے بچے آئیں, آپس میں کنیکٹ ہوں, ان کو پتا ہو کہ ہاں ماحول انہوں نے سیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے یا عبد المطلب کے پیڈسٹل پہ آ جائیں یا عبداللہ, یا اگر ان دونوں میں نہ آئے تو پھر نیچے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ سنت میرے گھر سے روشن ہو جائے گی. چینل پورا کریٹ, ماحول بنانا پڑتا ہے آپ کو, مومنٹم بنانا پڑتا ہے آپ کو. جی یہ سر.